خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں عشق ایپیسوڈ 14۔ یہ ہوا، یہ بادل، یہ دریا، یہ پہاڑیاں۔ اچھا بس بس، اس نے ہاتھ سے اسے روکا تھا اور وہ ہنس دیا تھا۔ صرف ایک دن، یہ تو ناانصافی ہوئی اس جگہ کے ساتھ۔ وہ افسردہ ہوئی تھی۔ تم جب کہو گی ہم پھر آ جائیں گے۔ کیا؟ اسے ہنسی آئی تھی۔ ہاں نا، وہ یقین دلا رہا تھا۔ تم لاؤ گے مجھے؟ اس نے ہنس کے مذاق اڑایا تھا۔ آزما کے دیکھ لینا۔ تم تو باربیکیو کی تیاری کر رہے تھے نا؟ اس نے بات بدلی تھی۔ ہاں، لیکن اب تم سے باتیں کر رہا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ سورج کی کرنیں آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھیں۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ آسمان کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ اس قدر خوبصورت منظر تھا کہ وہ اس میں کھو گئی تھی۔ اسی لمحے وہ اس منظر کا سب سے خوبصورت حصہ لگی تھی۔ وہ قدم پیچھے بڑھاتا گیا تھا اور پھر اس سے دور نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں سب ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ باتوں کے درمیان اس خوبصورت وادی میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ تھوڑی دیر میں انہیں واپس ہوٹل کے لیے نکلنا تھا۔ سب یک دم اداس ہو گئے تھے، لیکن آنے والوں کو لوٹ کر تو جانا ہی ہوتا ہے۔ ہوٹل آنے کے بعد سبھی خاموش بیٹھے تھے۔ کل صبح انہیں نکلنا تھا واپسی کے لیے۔ چلو کوئی گیم کھیلتے ہیں، وہ سب کے اداس چہرے دیکھ کر اٹھی تھی۔ اور پھر سب کی مرضی سے فائنل ہوا تھا کہ ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیلتے ہیں۔ ایک دم سے ہال پھر سے چہک اٹھا تھا۔ بوتل درمیان میں رکھ کر سب اس کے ارد گرد دائرہ بنا کر بیٹھ گئے تھے۔ اب جس پر بھی رکتی وہی ٹاسک پورا کرتا۔ فائز نے جان بوجھ کر بوتل نور کی جانب روکی تھی اور وہ اٹھ کر لڑنے لگی تھی۔ اچھا سوری، دوبارہ کرتے ہیں۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ سارے ہنس دیے تھے۔ پورا جہان اور دسترس میں پھر بھی مجھے اچھا لگتا ہے تمہیں ہی ستانا۔ جنت امی کی کال پر اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ باہر بہت سناٹا تھا۔ کال بند کرنے کے بعد وہ ادھر ہی بیٹھ گئی تھی۔ آواز بہت مدھم تھی، شاید تھوڑی دور سے آ رہی تھی، لیکن آواز میں ایسی کشش تھی کہ اس کے قدم خود بخود اس طرف اٹھنے لگے تھے۔ گرم شال کو اپنے گرد لپیٹے آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ صبح برف پڑنے کی وجہ سے سڑک پر جگہ جگہ برف جمی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ ٹھنڈ بڑھ رہی تھی۔ وہ روشنیوں کو بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ اب اندھیرے میں وہ صرف دور سے جلتی آگ کو دیکھ سکتی تھی۔ آواز بھی قدرے اونچی آ رہی تھی، شاید وہ بھلے شاہ کا کوئی کلام تھا۔ یکدم اس کا پاؤں برف سے پسلا تھا۔ گرنے سے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ درد کی وجہ سے اٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے بے اختیار رونا آیا تھا۔ کچھ دیر تو ایسے ہی گزر گئی تھی، لیکن درد کم ہی نہیں ہو رہا تھا اور نہ اٹھا جا رہا تھا۔ ہاتھ دو، پیچھے سے کسی کی آواز آئی تھی۔ اسے اپنی سماعت پر شک ہوا تھا۔ اب تو مجھے اس کی آواز بھی سنائی دینے لگی تھی۔ اس نے اٹھنے کی ایک اور کوشش کی تھی، لیکن بیکار۔ کیا ہوا؟ اٹھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ہاتھ دو۔ سلمان نے جھک کر اس کو ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ آپ؟ درد کی شدید لہر پاؤں میں اٹھی تھی۔ ہاں، سوچ رہا ہوں سرحدوں کو چھوڑ کر تمہاری حفاظت میں لگ جاؤں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے بغیر بھی ہر جگہ حاضر ہو جاتے ہیں، اس نے خفگی سے کہا تھا۔ ویسے سوچو میں نہ آتا تو تمہارا کیا ہوتا؟ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیا ہوتا؟ کوئی جانور آتا اور مجھے کھا جاتا۔ اس کی بات پر وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ ادھر کوئی جانور نہیں آ سکتا۔ اس نے اسے کندھے سے پکڑ کر چلنے میں مدد دی تھی، لیکن وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ آپ یہاں مری میں کیا کر رہے ہیں؟ مری میں لوگ سیر کے لیے آتے ہیں۔ میں لوگوں کی نہیں، آپ کی بات کر رہی ہوں۔ میں بھی کسی نیک کام کے لیے ہی آیا تھا۔ وہ اسے بازو میں اٹھا کر گاڑی تک لایا تھا۔ سنا ہے زمین پر وہی لوگ ملتے ہیں جن کو کبھی آسمانوں کے اس پار روحوں کے میلے میں
ایک دوسرے کی محبت ملی ہو۔ 2 گھنٹے سے وہ شیشے کے آگے بیٹھی ہوئی تھی۔ کیوں؟ وہ خود نہیں جانتی تھی۔ آج پہلی دفعہ خود کو محبت سے سجایا تھا، محبت کے لیے۔ پتہ نہیں ٹائم نہیں گزر رہا تھا یا وہ جلدی تیار ہو گئی تھی، وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ رات اس کا درد سننے کے بعد آج اپنا درد کم کرنے جا رہی تھی۔ اس کی امانت اسے لوٹانے جا رہی تھی۔ کاش ایسا ہو کہ وہ اسے مجھ میں ہمیشہ کے لیے تھما جائے۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن پھر ہنس دی اپنی خواہش پر۔ ایسا کبھی ممکن نہیں تھا، وہ جانتی تھی، لیکن پھر بھی دل ماننے پر راضی نہیں تھا۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی تھی اور گاڑی کی چابی تھامے باہر نکل آئی تھی۔ وہ تقریباً 15 منٹ پہلے آ گئی تھی۔ کافی آرڈر کر کے وہ اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ انتظار کی گھڑیاں تو ہوتی ہی طویل ہیں۔ وہ 15 منٹ لیٹ آیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ بیٹھیں پلیز، اس نے چیئر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ چپ چپ بیٹھ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں کیا کچھ کہہ گیا۔ خیر جو بھی کچھ کہا کچھ بھی نہیں سچ تھا، آپ اسے بھول جائیں۔ ثنا کو وہ پہلے والی رونق اس کے چہرے پر نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اسے بیمار لگا تھا، اور کیسے نہ لگتا، اسے محبت جو کھا رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ بے اختیاری میں اس کے منہ سے پھسلا تھا۔ جی۔ وہ طنز ہلکا سا مسکرا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے بہت مکمل لگی تھی۔ دوسروں کا سکون برباد کرنے والے خود پرسکون ہی ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا، مجھے لگتا ہے میں آپ کو سب کلیئر کر چکا ہوں، اب میں چلتا ہوں، تھوڑا جلدی میں ہوں۔ وہ اٹھا تھا اور اس پر دوسری نظر ڈالے بغیر ادھر سے نکلتا چلا گیا تھا، اور وہ اور اس کی امانت اس کی بے رخی پر رو دیے تھے۔ سنو ہم تنہا بیٹھ کر کسی ویران گوشے میں، ہوا کو دکھ سنائیں گے، تمہیں ہم بھول جائیں گے۔ وہ لوگ جب واپس لوٹے تو شام ڈھل رہی تھی۔ وہ گھر آئی تو بہت تھکی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی بہت سی آوازیں سنائی دی تھی، شاید کوئی مہمان آئے ہوئے تھے۔ اس نے ملازمہ سے پوچھا، لیکن اسے بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگی تھی جب ثنا باہر آئی تھی۔ وہ اس سے مل کر اوپر آ گئی کہ ابھی دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ جب سو کر اٹھی تو تھکاوٹ کچھ کم محسوس ہوئی تھی۔ فریش ہو کر نیچے آ گئی جدھر امی ناشتہ بنا رہی تھیں۔ نیند اچھے سے آئی؟ وہ اسے پیار کرتے ہوئے بولی۔ جی امی۔ خوب مزہ کیا؟ انہوں نے کھانا لگاتے ہوئے پوچھا، اور پھر وہ انہیں ہر چیز کے بارے میں بتانے لگی تھی۔ امی، کل شام کوئی مہمان آئے تھے؟ اس نے یاد آنے پر پوچھا تھا۔ ہاں، دوست ہے میری۔ پھر تھوڑا رک کر بولی تھی، تمہارے رشتے کے لیے آئے تھے؟ اور نوالا اس کے حلق میں اٹک گیا تھا۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ بھائی مجھے تو لڑکا بہت پسند ہے اور میں نے ہاں کر دی ہے۔ ان کی خوشی ان کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی۔ وہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ وہ لوگ انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ امی، اتنا سب آپ نے ان دنوں میں طے کر دیا اور مجھے بتایا تک نہیں؟ وہ صدمے سے بول رہی تھی۔ ارے تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ نہایت پیار سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں تو، لیکن ابھی تو میری اسٹڈی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ تو وہ صرف انگیجمنٹ کا ہی کہہ رہے ہیں بیٹا، اس سے تمہارے اسٹڈی پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ لیکن امی، دفاع کے لیے کچھ تھا ہی نہیں اس کے پاس۔ کیا بات ہے جنت، تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ انہوں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر ہم ڈیٹ فائنل کر لیں؟ اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ جیسا آپ کو صحیح لگے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس قدر اچانک کیسے؟ اس کا دماغ الجھنے لگا تھا۔ میسج ٹون پر وہ چونکی تھی۔ سلمان کا میسج تھا۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ کنگریچولیشنز۔ اسے رونا آیا تھا۔ اسے کس نے بتایا؟ ضرور ثنا نے بتایا ہوگا، لیکن وہ تو سب جانتی ہے۔
اس نے کیوں نہیں روکا امی کو؟ اس نے ثنا کو کال کر کے گھر بلایا تھا۔ کیا ہے یہ سب؟ وہ آتے ہی اس پر خفا ہو گئی تھی۔ کہاں؟ انتہائی معصومانہ سوال تھا کہ امی کو ایک دم میرے رشتے کی ٹینشن کیسے پڑ گئی؟ بھائی اچھا رشتہ تھا تو ہاں کر دی، کیوں؟ ویسے تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس نے ایسے پوچھا تھا کہ جنت کا دل کیا کچھ اٹھا کر اس کے سر میں دے مارے۔ ہاں ہے۔ کیا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ تم جانتی ہو کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ وہ رونے کو تھی۔ تم سلمان کی بات کر رہی ہو؟ اس نے اس بات پہ سر ہلایا تھا۔ لیکن تم نے کبھی نہیں کہا کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ ثنا کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ تو پھر؟ وہ مسکراہٹ دباتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ اس نے بھی تو کبھی نہیں کہا۔ اسے اب غصہ آیا تھا۔ اس نے کہا نہیں لیکن رشتہ تو بھیج دیا نا۔ اس نے اور تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا تھا۔ کیا مطلب؟ اسے سچ مچ کا شوق لگا تھا۔ مطلب یہ کہ سلمان کے ہوتے ہوئے جنت کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ صاحب تو چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ نکاح ہی ہو جائے۔ وہ تو ہم نے انہیں اتنی مشکل سے منایا کہ ہمیں تھوڑا وقت تو دیں تیاری کا۔ اور ادھر جنت کو وہ ڈھیروں حیرت میں گھرا کر ثنا کی نان سٹاپ پلاننگ شروع ہو گئی تھی۔ چاند آج مکمل تھا اپنی پوری شان کے ساتھ، جیسے آج گواہ بن کر اترا ہو اس کے ہر جذبے کا، اس کے صبر کا اور انتظار کا۔ وہ اسے دور سے آتی دکھائی دی تھی جب اس نے کینوس کا رخ موڑ دیا تھا۔ جی حسیب صاحب، بہت انتظار کروایا ہے، آپ نے دکھا دیں۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھی تھی۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ دکھانے کے لیے ہی بلایا ہے؟ ہاں نا، جلدی کرو، اب اور صبر نہیں ہو رہا۔ پہلے ایک پرومس کرو۔ ہاں بولو، وہ بے صبری سے بولی تھی۔ یہ پینٹنگ تمہیں میں دکھا دیتا ہوں، باقی سارا کام تمہارا ہے۔ مطلب تمہارا رشتہ کروانا ہے؟ وہ ہنسی تھی۔ ہاں جی، منظور، اب دکھاؤ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا، پھر احتیاط سے کینوس لا کر اس کے سامنے رکھا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی اسے شوق لگا تھا۔ کچھ لمحے وہ بول نہیں سکتی تھی۔ میں جانتا ہوں تم بہت سے سوال کرو گی، اور یقین کرو میرے پاس تمہارے ہر سوال کا جواب ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ یہ کس آزمائش میں ڈال رہے ہو خود کو؟ وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ ایک طرف دوست اور دوسری طرف بھائی، دونوں کی خوشیاں اس سے عزیز تھیں، لیکن اب کس کی خوشی کی دعا کرے؟ ایک کی دعا دوسرے کی بد دعا بن گئی تھی۔ خدا تم دونوں کے حق میں بہتر کرے، وہ بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ پھر کب بات کر رہی ہو اس سے؟ اس کی بات پر وہ چونکی تھی۔ جب اللہ نے چاہا۔ وہ پلٹ آئی تھی اسے اندھیروں میں چھوڑ کر۔ آج کی رات معمول سے زیادہ خوبصورت تھی، یا اسے لگ رہی تھی۔ پلیز سمجھاؤ نا انہیں کہ نکاح کر دیں، مجھے تو ان سب نے مل کر نکال دیا ہے ادھر سے۔ اس کی بات پر وہ ہنس دی تھی۔ ابھی اتنی بھی کیا چلتی ہے، تیاری میں ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے۔ جنت، ہمارا نکاح بہت سادگی سے ہوگا۔ اوکے، میں امی سے بات کروں گی۔ بات نہیں کرنی جنت، منانا ہے، ورنہ میں انگیجمنٹ پر مور بھی لے آؤں گا ساتھ۔ وہ سنجیدہ تھا اور جنت کا کہکہا نکل گیا تھا۔ جنت جی، تمہیں مجھ سے شکایت ہے نا کہ میں نے آج تک تم سے اظہار محبت نہیں کیا؟ وہ جواب میں کچھ نہیں بولی تھی۔ میں کیسے کرتا جب مجھے تم سے محبت ہے ہی نہیں؟ محبت میں تو اس نے چوٹ کھائی تھی، وہ اس سے محبت کر بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ تو کبھی پوری زندگی محبت کا نام لینا بھی نہیں چاہتا تھا۔ جنت کی دھڑکن رکی تھی، سارے رنگ پھیکے پڑنے لگے تھے۔ مجھے تو عشق ہے تم سے، عشق بھی وہ جو مجھے کبھی کبھی خوف زدہ کر دیتا ہے کہ اتنا عشق کسی انسان سے کرنے کی اجازت ہے بھی یا نہیں۔ کل آؤں گا لینے، نکاح کا جوڑا دلوانے۔ امی سے بات کر لینا، ورنہ میں خود کر لوں گا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی اور کال کٹ گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کوئی اتنا خوش قسمت بھی کیسے ہو سکتا ہے، اور ان قریب
تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ اسے بھولنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے بھولنے کے لیے بھی تو اسے ہی یاد کرنا پڑتا تھا۔ وہ جنت کے پاس آئی تھی اور سب بتاتی چلی گئی تھی۔ جنت کو یقین نہیں آیا تھا، وہ رو دی تھی۔ جنت کو اس کا رونا بہت تکلیف دے رہا تھا۔ تم بے وجہ رو رہی ہو، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، وہ کبھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا، نفرت ہے شاید اسے مجھ سے۔ ارے یار، کیسے نفرت ہو سکتی ہے؟ تم رو نہیں، میں سلمان سے بات کروں گی۔ پلیز اسے کچھ مت بتانا، وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں؟ وہ آنسو پوچھ کر بولی تھی۔ کچھ نہیں سوچے گا، تم بالکل فکر نہیں کرو، میں ہوں نا، وہ اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے بولی تھی۔ میں جانتی ہوں وہ میرا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ترک کے تعلق پہ تھا مائل، میں سمجھی آزما رہا ہے۔ ایک اور رات، ایک اور درد، اب تو کمرہ بھی کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ سلمان بھی ساتھ نہیں تھا۔ روز رات سڑکوں کو دکھ سناتے گزر جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو اسے خود پر ہی ہنسی آتی تھی اور کبھی ترس۔ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ کبھی خود کے سامنے بھی اتنا بے بس ہو سکتا ہے۔ وہ اس جویلری شاپ پر آیا تھا اس امید پر کہ شاید وہ ادھر ہو، لیکن ادھر وہ نہیں تھی۔ وہ نا امید لوٹ آیا تھا۔ درد کی ایک لہر دل میں اٹھی تھی، لیکن وہ ہنس کر دبا گیا تھا۔ بھلا وہ کیوں ایک لڑکی کے لیے خود کو تکلیف دے؟ سلمان کی کال آئی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا تھا کہ اب کچھ وقت سکون سے گزر جائے گا۔ بھولنے کی قسمیں کھا کر بھی میں نے ہر راہ پہ تجھے ہی ڈھونڈا ہے۔ صبح یونیورسٹی سے سیدھا ان سب کا پلان شاپنگ پر جانے کا تھا۔ جنت کا نکاح اگلے ہفتے طے ہو گیا تھا۔ یار ایگزامز تو گزار لیتی، اب ہم پڑھیں گے یا تمہارا نکاح انجوائے کریں گے؟ وہ چاروں لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی۔ صرف نکاح انجوائے کریں گے، نور فوراً بولی تھی۔ ہاں ویسے بھی ایگزامز تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اس کا نکاح تو ایک دفعہ ہی ہونا ہے، کیوں جنت؟ ہما ہنستے ہوئے بولی۔ شرم کرو، جنت نے آنکھیں دکھائی تھیں۔ ہاں ویسے بھی بھائی تمہیں کہیں جانے نہیں دیتے، وہ ہنسی تھی۔ ویسے ہما، یار تم بھی ٹپیکل نندوں کی طرح روب چلاتی ہوئی کیسی لگو گی؟ کیا سین ہوگا؟ واہ! نور بھرپور ایکٹنگ کرتی ہوئی بولی۔ تم کبھی کسی کو اچھا مشورہ نہ دینا، فارا نے نور کو ڈانٹا تھا۔ ویسے جنت، اگر کبھی اس نے ایسا کیا تو تم ہمیں کال کرنا، ہم سب مل کر اسے ٹھیک کر دیں گے۔ اب وہ ہما کو دیکھ کر بولی تھی اور سب ہنس دی تھی۔ چلو یار نکلتے ہیں، پھر دیر ہو جائے گی، نور فائز کو اندر آتا دیکھ کر بولی تھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جلد حاضر ہوں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔